السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ آج کا ہم دوسرا الیکشن کے علاوہ پاکستان کا جو حصہ ہے وہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثبات ہی ہوں گے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ ٹو برنگ می آن دس پروگرام، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ جی شاید ہم ہی کچھ زیادہ اچھل رہے ہیں، بول رہے ہیں اور آرگومنٹ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم پاکستان فون کرتے ہیں تو وہاں سے جس قسم کی سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، جس قسم سے لوگ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، جس قسم کا، اور یہ میں نہیں، پاکستانی اب میڈیا بھی، اگر آپ پرائیویٹ میڈیا دیکھیں یعنی کہ سوشل میڈیا، تو وہ کہیں اور چل رہا ہے۔ اور اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایک اپنی پالیسی ہے، اپنے لوگ انہوں نے جو گورنمنٹ پرو گورنمنٹ ہے، جنہیں آج ہم لوگ بدتمیزی سے بوٹ پالیسی بھی کہتے ہیں، لیکن کہنا نہیں چاہیے، لیکن مجبوری ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بالکل ایک طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے لوگ کہتے تھے کہ جی پنجاب کی پولیس کو ریفارم کیا جائے گا اور اس میں اچھے طریقے، تو یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو نواز شریف کرتے تھے۔ مطلب پولیس کو جس طریقے سے پولیس کی گنڈا گردی اس دفعہ دیکھی گئی ہے، تو لوگ تو یہی تھا نا کہ بھائی مہنگائی اس وقت نہیں تھی لیکن کرپشن بہت تھی۔ ابھی کرپشن جو ہے وہ جس کے پرائس 5 روپے تھے یا 5,000 روپے تھے، وہ 10,000 پہ چینج ہو گئی ہے۔ کرپشن مہنگی ہو گئی ہے، ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ ایک تجزیہ دیں کہ ان 2 سالوں میں ایسی کیا کیا غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں کہ پاکستان دنیا کے جو اگر کرپٹ ممالک میں دیکھیں، اگر آپ اس کی جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھیں، اس کے ترقیاتی کاموں کو دیکھیں کہ کچھ نہیں ہے، کہیں اوپر سے نیچے پہلے نمبر پہ، کہیں نیچے سے پہلے نمبر پہ۔ جی عاصم، اس سوال کا جواب دینے کے لیے تھوڑا سا مجھے اگر آپ انالیسس کی اجازت دیں۔ نہیں، بالکل بالکل۔ پاکستان بننے کے بعد آپ کچھ سال کے بعد ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو کہ اب ہم اوپنلی کہہ سکتے ہیں کہ آرمی بیکڈ اسٹیبلشمنٹ، اس نے ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا آغاز ہوا تھا لیفٹیننٹ جنرل اسکندر مرزا، جنہوں نے ٹیک اوور کیا اور اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو چلتا کیا۔ اس کابینہ میں فیلڈ مارشل ایوب خان واز وزیر دفاع۔ کچھ مہینے کے بعد انہوں نے سکندر مرزا کو جہاز میں بٹھا کے لندن روانہ کر دیا اور خود ملک کا اقتدار سنبھال لیا۔ اور ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے سے بہتر اس ملک کو کوئی نہیں چلا سکتا۔ انہوں نے ملک میں ایک بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا، بی ڈی ممبرز کی وجہ سے وہ صدر منتخب ہوئے، اور 10 سال انہوں نے حکومت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دور میں ملک میں ترقی ہوئی، لیکن اس بوئی ہوئی فصل کو جب کاٹنے کا وقت آیا تو ہم اپنا آدھا ملک گنوا بیٹھے، کیونکہ سیاست کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور بہت زیادہ حکومت کے خلاف تشدد اور اس طرح کے جذبات ابھر کے آئے، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ there was a Dhaka fall and Pakistan was split into 2 separate countries۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی لانے والے کچھ جرنیل ہی تھے، جنرل رحیم اور ان کے ساتھی، لیکن بھٹو صاحب نے اقتدار میں آنے کے فوراً بعد یہ کیا کہ جنرل رحیم کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار اس طرح کیا گیا کہ انہیں انوائٹ کر کے پرائم منسٹر ہاؤس اور پستول کے زور پہ گورنر ہاؤس لاہور جا کے نظر بند کر دیا گیا، اور اس دوران میں ٹکا خان کو آرمی چیف نامینیٹ کر دیا گیا، اور انہوں نے ٹیک اوور کر کے تو بھٹو صاحب کی وفاداری کا حلف اٹھایا۔ اس لیے بھٹو صاحب 5 سے 7 سال اقتدار میں کامیابی کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اس کے بعد آرمی اسٹیبلشمنٹ پھر ان 5 سے 7 سال کے درمیان طاقت پکڑتی گئی، اور اینڈ رزلٹ ایک اور مارشل لا لگایا گیا 77 میں، اور اس میں پھر وہی کرپشن کا نعرہ لگایا گیا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا لیا، ہمیں صفائی کرنی ہے، صفائی کرنے کے بعد احتساب ہوگا، احتساب کے بعد پھر الیکشن ہوں گے، اور اس کو ایک نیا کور چڑھایا گیا جو کہ مذہب کا کور تھا، اور اس کے بیس پہ ضیاء الحق نے کوئی 11 سال حکومت کی۔ اس کا اگر ہم دیکھیں رزلٹ اس 11 سالہ حکومت کا، تو وہ پاکستان کی تباہی کی صورت میں نازل ہوا۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر آتا ہے کہ وہ 10 سال میں ملک کی ترقی ہوئی, جی ڈی پی واز ہائی, ملک میں امن و سکون تھا, لیکن اس کے اینڈ رزلٹ جو ہوئے وہ اتنے ہولناک اور خوفناک ہیں کہ اس کو دیکھتے ہوئے کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. ملک میں دہشت گردی, اغوا, قتل, بھگتا خوری, اس طرح کی کون سی چیز جو اس ملک میں نہیں آئی, اور اس فصل کے بوئی ہوئی فصل کو کاٹتے ہوئے ہم لوگوں نے 30 سال لگا دیے اس چیز کو ختم کرتے کرتے. خیر اس دور کے بعد کچھ عرصے کے لیے جمہوری دور آئے جس میں نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم منتخب ہوتی نہیں, لیکن آرمی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بھی بالکل کام کرنے نہیں دیا, اور ہر دونوں میں سے ان کو انسٹرکشنز کے مطابق چلانے کی کوشش کی جاتی رہی. جس نے بھی ان کی حکم دلی کی اس کو چلتا کیا گیا. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے, بے نظیر بھٹو کو برطرف کیا گیا, اس کے بعد پھر نواز شریف کو برطرف کیا گیا, اس کے بعد پھر بے نظیر بھٹو کو برطرف کروایا گیا, اور پھر نواز شریف کے خلاف فوجی گیٹوں پہ چڑھے, اور اس کے گیٹوں پہ چڑھنے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کیا, اور وزیر اعظم کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا. پھر 10 سال ایک اور نیا ماڈل لایا گیا جس میں ایک چیف ایگزیکٹو انٹروڈیوس کیا گیا, اور چیف ایگزیکٹو کے نیچے ایک جمہوری حکومت کو چلانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ سسٹم بھی کولیپس ہوا کیونکہ اس کی جڑیں عوام میں نہیں تھیں. پھر اب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا ماڈل اس کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی کہ ہم پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں ہلائیں گے, سامنے سے ہم ایک سیاستدان لائیں گے جو آگے بیٹھ کے ایک پتلی کی طرح ناچتا رہے گا. لیکن انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ سیاست کرنا سیاستدان کا پیشہ ہے, اور ایک سیاستدان ہی ملک کو چلا سکتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر سیاستدانوں کو ملک کو چلانے کی اجازت دیں تو یہ ملک ترقی بھی کرے گا, عوام کو فائدہ بھی ہوگا, اور ساری چیزوں پہ آہستہ آہستہ جو بھی مشکلات ہیں ان پہ قابو پا لیا جائے گا. آپ کے سامنے ترکی کی ایک مثال ہے. ترکی ہماری طرح اپنے 1970 سے فوجی اقتدار میں تھا, بار بار مارشل لگتے رہے, لیکن پھر ایک مرد کلندر نے آ کے ایک سیاسی پارٹی کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنا, اور آج آپ ترکی کا حال دیکھ لیں کہ اس نے بہت سے ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے جس کو اب سارے اسلامی ملک اس کو فالو کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ نہیں کیا گیا, اور ہمیشہ یہی سوچا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہی درست سوچ ہے, اور یہی ملک کو صحیح چلا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر ہمارے ملک جو ہے وہ کن حالات سے گزر کے آج یہاں, یہ ایک دن میں نہیں پہنچا, اس کے پیچھے پورے کہانی ہے. لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں, اگر عمران خان نے جو وعدے کیے تھے, میں آپ سب جو تھے وہ ایک پازیٹیو وہ رکھتے تھے کہ شاید کوئی تبدیلی آ جائے, لیکن وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ تھا. آج جو ہے آئی ایم ایف کے مطابق جو ہے وہ معیشت جو ہے کہتے ہیں 2021 میں شاید 1% بڑھے. اب ہم نے پھر بھی گھبرانا نہیں ہے. 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا, 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں. ہم جو ہیں وہ کھانا کھلانے, یعنی آج کے دور میں جہاں پہ کووڈ-19 بھی ہے, ہم لنگر خانے میں جا کے اور قریب بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اور وہاں باتیں چل رہی ہیں. مطلب ان کو ہم کیا کہیں, ایک ایسے وزیر اعظم جو کہ خود بڑے بڑے یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھے ہوئے ہیں, لگتا ہے عقل بھی ہوگی, لیکن یہاں پر جو ہے یا تو ان کے مشیر, ان کے جو رائٹ اور لیفٹ ہیں, وہ عمران خان ہمیشہ مشوروں سے ہی چلے ہیں, اور ان کے دماغ نے جو سمجھا وہ وہی کیا ہے. تو آج وہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں, اور وہ کس طریقے کے مشورے دے رہے ہیں کہ ڈیلی جو ہوتی ہے پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کو گالیاں ہی نہیں بلکہ بددعائیں دینا شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ اس پہ تھوڑا سا بتائیں, آخر وہ کیا وجوہات ہیں کہ ایک بہت بڑے ٹرسٹ کے بعد یہ ٹرسٹ جو تھا بکھر گیا ہے. جی ٹرسٹ تو خیر یہ کبھی بھی نہیں تھا, یہ تو ایک ٹرسٹ پیدا کیا گیا تھا ایک بڑے ٹارگیٹڈ طریقے سے, اور اس کے پیدا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے پورے ریسورسز استعمال کیے, اور ایک شخص کو ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا جس کا میرے خیال میں اپر چیمبر بالکل خالی ہے.
اگر وہاں پہ ذرا سا کچھ مٹیریل ہوتا تو کم از کم یہ ملک اسی لائن پہ چلایا جا سکتا تھا جس طرح یہ چل رہا تھا. لیکن کوئی ڈائریکشن کسی صورت میں ہے ہی نہیں. آپ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, زراعت لے لیں, آپ اس میں بڑے ہمارے جو سر وہ حضرت کے ساتھ زراعت تو بہت ترقی کر رہی ہے, آپ اس زراعت پہ تو نہیں چلے گئے کہیں؟ نہیں, محکمہ زراعت تو بڑی ترقی کر رہا ہے. محکمہ زراعت کو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. محکمہ زراعت تو دن رات پھل اور پھول رہا ہے. میں ایکچولی ایک غریب عوام اور غریب کسان کا جو زراعت ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی اب آپ آج کل دیکھیے کہ گندم کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور آٹے کی قیمت اس وقت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایک عام آدمی کو ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو لایا گیا تھا کہ ان کو ایک پتلی بنا کے بٹھایا جائے گا اور جو ہم کہیں گے وہ یہ کرتا رہے گا. لیکن اس کرنے کے ساتھ ساتھ جو پلاننگ ہوتی ہے ایک ملک کو ترقی دینے کے لیے, ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے, ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے, اس کے لیے ایک سیاستدان کا, ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ اس ملک میں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی آگے چلے. اکانومی چلے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی, نوکری ملے گی لوگوں کی جیب میں پیسے آئیں گے, پیسے آئیں گے تو وہ اپنا دال روٹی اور آٹا خرید سکیں گے. انفارچونیٹلی اس کا بالکل ریورس ہو رہا ہے. ہر آئے دن کے ساتھ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, ان کی انکم ختم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو لیے اپنا روزمرہ اخراجات پورے کرنے بھی مشکل ہو رہے ہیں. اچھا, یہ عاصم باجوہ صاحب نے کا جو ہے استعفیٰ قبول کر لیا گیا, یہ میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. میری بات, ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر تھوڑی دیر بعد ہم نے فیس بک پہ بھی دیکھا کہ بہت سے جاہل کیا بولوں, عقل سے پیدل لوگ جو ہیں, کسی کو بھی اگر ان کے دماغ کی کوئی چیز کوئی فالو نہیں کر رہا, وہ اس کے مطابق نہیں ہے, تو انڈیا کا دھبا لگانا بہت ضروری سمجھتے ہیں. آج کل مسلم لیگ پہ بھی صرف ساری مسلم لیگ نون جو ہے وہ انڈیا کی ایجنٹ ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب قسم کی چیز ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارے محکمہ زراعت کے اعلیٰ آفیسر اسٹیبلشمنٹ کے, ان کی بیٹیاں, ان کی بھانجیاں انڈین فلموں میں کام کر رہی ہیں, وہاں پر جا رہی ہیں, وہاں سے دوسرے اور بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, ادھر کسی کو کوئی مطلب آنکھیں نہیں جاتی کہ بھائی جان آپ بھی تو جواب دیں. کاروبار کر رہے ہیں, اتنے امپورٹنٹ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, سی پیک پہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ سی پیک کی کمپنیاں چلا رہا ہے, جو آپ کے مزدور ہیں ان کو سپلائی دے رہا, اور بہت ساری چیزیں. یہاں پر آ کے آپ نے مطلب قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ جواب دہ نہیں ہیں. تو جب یہ اس طرح کی روش اسٹیبلشمنٹ نے رکھی ہوئی ہے, تو عام آدمی جب بات کرتا ہے, اب اس کے بھی ہے کہ جی 2 سال کی سزا ہو جائے گی, 5 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا. ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ ٹک ٹاک بند کر دیا, لیکن ٹک ٹاک کے اگر آپ صرف یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں تو ٹک ٹاک آپ بھول جائیں گے. یعنی لاکھوں لوگ اس سے کما رہے تھے, ان کو چھوٹے چھوٹے ایڈورٹائزر ہیں, ان کو 5,000 10,000 15,000 5 لاکھ, جو بڑے ہیں وہ لاکھ 2 لاکھ اور 10 لاکھ روپے کما رہے تھے. آپ نے 1-1.5 لاکھ لوگوں کی نوکری, جو پیسے تھے وہ 1 سیکنڈ میں جو ہے اڑا دی. جی ٹک ٹاک پسند نہیں تھا, کیونکہ عمران خان کے ڈرامے بن کر آ رہے تھے. وہ اس لیے نہیں تھے کہ ننگی تصویریں آ رہی تھیں. ننگی تصویریں تو آپ کوئی کچھ بھی کھول لیں, آپ ان کو روک تھوڑی سکتے ہیں. پاکستان میں FIA, میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ FIA کیسا ہے. تو یہ ان بڈوں سے کچھ نہیں ہوگا. FIA میں اب ہر چیز میں ایک چیز کوٹ کرتا ہوں کہ FIA کا جو ہیڈ ہے اس کو نیا سیل فون دے دو جو سائبر کرائم کا ہے, اور اس سے بولو کہ اس کو کھول کے 15 منٹ کے اندر کال کر کے دکھاؤ. اس بڈے کو مطلب ان بڈوں کو کچھ نہیں پتا. ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے, ہر جگہ سے اوپر سے لوگ آ کے بٹھا دیے ہیں. PIA کے ایئر مارشل صاحب جو ہیں وہ آج تک PIA کے ان لوگوں کے پرابلم سالو نہیں کر سکے جو 97 لوگ ماڈل کالونی کے جہاز میں ہوئے تھے. اس جہاز پہ پانی ڈال کے بجھایا گیا تھا. اب دنیا کو پتا ہے کہ جہاز کی آگ پہ پانی نہیں ڈالا جاتا, بلکہ کسی بھی آئل کی آگ پہ پانی نہیں ڈالا جاتا, اس کے لیے دوسرے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہے. سب کو انہوں نے کہہ دیا کہ کسی کا کوئی قصور نہیں تھا,
पायलट का कसूर था, वो मर गया भाई, तो सॉरी। तो ये जो हमारे मुल्क की एक रविश है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हर जगह बैठकर सोचते हैं कि यार हमारा मुल्क तरक्की कर ले, हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया स्टेट बैंक ने कि आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लोग अकाउंट खोल भी रहे हैं, हजारों की तादाद में लोगों ने अकाउंट खोला, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि श्योरिटी, कल को कुछ हो जाए तो नई हुकूमत क्या करेगी। जो हमारे DHA जो लैंड ग्रैबिंग का मामला चल रहा है, जजीरे कब्जे में कर जा रहे हैं, उधर सिंध में जो है वो पूरे जजीरे जो है फेडरल गवर्नमेंट ने कब्जे किए हैं। ये जो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की जंग चल रही है, बाकी तो सूबे हैं ही नहीं खैर हमारे यहाँ, हम तो 2 ही वक्त बात करते हैं, सिंध गवर्नमेंट या बाकी बलोचिस्तान के बारे में बात नहीं कर सकते। फिर अभी हमने देखा कि अभी 6 या 8 लोग इंटरनेशनली उन्होंने तो काफ़ी बताया कि पाकिस्तानी जो फौज के लोग हैं वो शहीद हुए हैं, और लेकिन हमने इंटरनेट पे देखा कि उनकी शहादत को भी लेके लोगों ने यही कहा कि खुदा के लिए आप लोग अपना फोकस जंग में रखें, वहाँ ये पॉलिटिक्स करना छोड़ें और जाके बॉर्डर्स को चेक करें। इस पे क्या कहेंगे आपको कि अक्सर हम सुनते रहते हैं नहीं महीने में कि जी उन्होंने आके मार दिया, किसी ने आके उनको शहीद कर दिया, 6 शहीद हो गए, 8 शहीद हो गए, 10 शहीद हो गए। हमारी फोर्सेस क्या इतनी वीक है कि सिर्फ शहीद होने के लिए रही हैं? देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का फोकस अपने प्रोफेशनल जॉब से हटने लग जाता है तो इस तरह के नतीजे नज़र आने लग जाते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब आर्मी पब्लिक स्कूल का हादसा हुआ था पेशावर में, तो सारी एलीट जो थी हमारी ISI की, जनरल ज़हीरुल इस्लाम समेत, वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिर जाए। धरने स्टार्ट किए गए थे, उनकी सपोर्ट की गई थी। जब आप अपने मिशन से, अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर होते हैं तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। अब आप देख लीजिए कि फ़ौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, उसके बावजूद अब ये इन हादसात में इजाफा हो गया है। ये एक नहीं हुआ, 2 हादसे हुए हैं। एक तो वज़ीरिस्तान में हुआ है, इसके अलावा एक बलूचिस्तान में भी हुआ है। उसमें भी हमारे 6 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। हमारी फ़ौज जिससे सारी पाकिस्तानी अवाम प्यार करती है, उसकी कमान ऐसे प्रोफेशनल लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो उनकी डेवलपमेंट करे, उनकी ट्रेनिंग करे, और उनको इस तरह उनका फोकस इस तरह करे कि उनका काम मुल्क का दिफा हो। उनका काम ये ना हो कि वो मुल्की इदारों की तरफ अपना रुख कर लें और उनको चलाने की कोशिश करें। ये अनफॉर्चुनेटली उनकी जॉब नहीं है। मुल्की इदारों को चलाने के लिए आपको प्रोफेशनल्स चाहिए, और उन प्रोफेशनल्स को आपको खुला हैंड देना पड़ेगा ताकि इन इदारों में मुनासिब तब्दीलियाँ लाई जा सकें, नॉट के एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी की तब्दीलियाँ, ऐसी तब्दीलियाँ जिसका फ़ायदा अवाम को हो, जिसकी वजह से इन इदारों में तरक्की हो और मुल्क ओवरऑल तरक्की करे। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब करें कि बड़े जो मुल्क होते हैं उन जैसे CIA है, रॉ है, ISI है, दूसरी एजेंसीज़ हैं। ये पाकिस्तान में ISI एजेंसी भी इसीलिए बनाई गई थी कि दूसरे ममालिक जो बॉर्डर पे होने वाले जो मुल्क लगते हैं उनकी जो है उनकी खबर रखे या उनको चेक और बैलेंस रखे और इंटरनेशनली जो है माहौल पर नज़र रखे। लेकिन हमने देखा कि ISI जो है उसका पूरा का पूरा 100% किरदार जो है ना अब जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ चला गया है। यानी अगर आपके 700-800 मेंबर कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, मिनिस्टर, हर एक बंदे के ऊपर एक बंदा जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ये जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गई है, आपको लगता है कि जब आप बिल्कुल गवर्नमेंट के लेवल पे जो है हिस्सा लेने लगे, बिल्कुल बराबर के, वो कहते हैं ना रियासत के अंदर रियासत, और आसमा जहांगीर का एक बहुत, ये आसमा जहांगीर ही ने कहा था सबके रियासत के अंदर रियासत चल रही है। तो ये जो है ये तो वाकई मतलब इनकी पूरी जिंदगी में
کہیں پر بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پالیٹکس کس طرح کی جاتی ہے. ان کو سکھایا جاتا ہے گولی کیسے چلائی جاتی ہے, مارا کیسے جاتا ہے, دوسرے ڈیفنس کس طرح کیا جاتا ہے, یہ ساری. تو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے یا نیا چیف آف دا آرمی جب آئے گا تو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے برائی اور پاک فوج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, پاک فوج کے خلاف نہ ہم بات کرتے ہیں, نہ آپ بات کرتے ہیں, نہ کوئی اور بات کرتا ہے. ہم صرف ان لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان جرنلز کی بات کرتے ہیں, ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو ہیں پولیٹیکل پاکستان کی سیاست کے اندر. میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کمنٹ کریں کہ آخر یہ کیوں اس طریقے سے جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے اپنی ساکھ جو ہے وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں. پہلی چیز تو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاک فوج جو ہے اس سے ساری عوام محبت کرتی ہے, آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. ہم اس فوج کو بہت عزت دیتے ہیں, انہوں نے اس ملک کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں. لیکن جب یہ اس فوج کو دوسرے کاموں پہ لگا دیا جاتا ہے, سیاستدانوں کے پیچھے یا ملکی اداروں کے پیچھے ان کی جاسوسی کے لیے, آپ کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ آج کل تو سوشل میڈیا پہ اور ایون الیکٹرانک میڈیا پہ یہ بڑا اب ایک کامن نالج ہو گیا ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام عباسی نے جو حرکت کی تھی, اس میں اب it is clearly evident کہ he sent ریاض ملک to Prime Minister نواز شریف to resign. آپ مجھے بتائیے کہ آئی ایس آئی کے ایک چیف کا کیا کام ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو جا کے کہے کہ جی وہ آپ استعفیٰ دے دیں. اس میں اب کسی کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی. فوج سو کالڈ فوج کے جو ایلیٹ جرنیلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا انٹرنل ایک سسٹم ہے پروسیکیوٹ کرنے کا جو کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں. کیا یہ غلط کام نہیں ہے؟ اس میں آپ کو انہیں پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہماری عدلیہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا تھا؟ ہر معاملے پہ انہوں نے سو موٹو ایکشن لیا. کیا اس معاملے پہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا جانا چاہیے کہ یہ فوج کا کام تھا کہ وہ سیاسی کام میں مداخلت کرے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو پیغام بھیجے کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ حالانکہ اب آپ دیکھیے کہ آج کل کے آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر یہی فرما رہے ہیں کہ جی مجھے اگر آئی ایس آئی کا چیف کہے تو میں اسے برطرف کر دوں. آپ اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ نواز شریف نے برطرف کرنے کی ایک کوشش کی تھی تو ان پہ غداری کا ایک مقدمہ بنا دیا گیا تھا اور ہائی جیکنگ کا وہ مقدمہ بنایا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ابھی مجھے یہاں پہ کچھ لوگوں نے بتایا جو پاکستان سے ریسنٹلی آئے تھے, بہت حساس جگہوں پہ کام کر کے ریٹائر ہو کر یہاں پر آئے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مشرف کو نہیں کرتا تو تقریباً 300 سے زیادہ لوگوں پر کورٹ مارشل ہوتا اور کئی جنرل ہینگ ہو جاتے. تو یہ تو ہونا ہی تھا, یہ کیونکہ جو کارگل میں کیا تھا جنرل مشرف نے اس کو کسی طور سے بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. جو یعنی اس ملک کے 4 کور کمانڈر کو, اور یہ بات تو مطلب میں اور آپ نہیں, آئی ایس آئی یہ جنرل حمید گل کے آپ انٹرویو دیکھ لیں, اس نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر جا کے انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا تھا یہ بہت غلط اٹھایا تھا اور اس میں ہماری بڑے لوگ شہید ہوئے تھے. تو یہ تو اگر کو نہیں ہوتا تو اس میں تو ٹھیک ٹھاک لوگ, اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ مشرف کو ابھی تک جو ہے وہ ایسا ثابت کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, سب کچھ جو ہے وہ نواز شریف نے کیا تھا. نواز شریف نے بہت غلطیاں کی ہیں, بہت, مطلب اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ جی مطلب وہ بھی پوری دال کالی ہے, لیکن اب جو صحیح وقت پہ جو باتیں ہو رہی ہیں, جو چیز ہو رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ شاید اسی طرح انقلاب آتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت کچھ سیکھ کے اور شاید کچھ آگے اچھا کرنے کی کوشش کرے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے جنگل سے 10 20 25 50 100 سال میں نکل پائیں گے یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں, آپ کو اب ایسے اشارے نظر آنے لگ گئے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آ رہی ہے اور ملک ایک تبدیلی کی راہ پہ چل پڑا ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ, میں اور کوئی بھی سوشل میڈیا چھوڑیں, الیکٹرانک میڈیا چھوڑیں, ایون اخبار میں بھی یہ نہیں لکھ سکتا تھا کہ یہ واقعات ہوئے. آج سے آپ دیکھ لیجئے 8-10 سال پہلے کسی کی جرت تھی کہ وہ ظہیر الاسلام پہ یہ الزام عائد کر سکتا تھا کہ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم پہ استعفے کے لیے دباؤ ڈالا, حالانکہ انر سرکلز میں یہ بات موجود تھی. بالکل. لیکن اب یہ چیزیں عوام پہ عیاں ہو رہی ہیں.
خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس کے پبلک ہونے کی وجہ سے عوام میں بہت زیادہ ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو رہی ہے کہ اس کام کو ختم کیا جائے. اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ریلیوں کی صورت میں اور کل کے جلسے کی صورت میں نظر آئے گا کہ عوام اس بیانیے کے پیچھے کھڑی ہے کہ جس کا کام ہے اسی کو ساجھے. آپ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت بند کریں, سیاستدانوں کو ملک چلانے دیں. آپ کا کام ہے, آپ نے اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے اور ہماری قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے اپنی وطن کی حفاظت کے لیے. لیکن آپ ملک کے چلانے میں سیاستدانوں کو کٹھ پتلی مت بنائیں, انہیں وہ فیصلے کرنے دیں جس کی وجہ سے عوام کو روٹی ملے, عوام کو ترقی ملے, عوام کو قانون کی حکومت ملے. جب تک یہ آپ حاصل نہیں کر سکیں گے یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوگا. بالکل صحیح کمنٹ کیا. میں چاہ رہا ہوں کہ بس یہ لاسٹ کمنٹ آپ اس بات پہ کریں کہ ایک کرمنل اٹھتا ہے, تھانے جاتا ہے اور 50 لوگوں کی FIR کٹوا دیتا ہے, انکلوڈنگ وزیر اعظم کشمیر, اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد وہ تمام 49 میں سے 48 جو نام واپس لے لیے جاتے ہیں. ایک میرا خیال ہے کسی نواز شریف کا شاید نام رہنے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ختم. یہ کس قسم کا قانون ہے اس ملک میں؟ یعنی بے شرمی, بے حیائی, کیا میں لفظ کیا یوز کروں کہ آپ نے کیا اوقات دکھانی چاہیے تھی کہ کشمیر کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی اوقات یہ ہے کہ ایک کرمنل شخص تھانے جا کے اس کے خلاف FIR کٹوا سکتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے خلاف بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں اس کشمیر کا آخری وزیر اعظم ہوں, اور یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اور آخر میں ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے میں صرف ایک پریس کانفرنس کر دوں اور عمران خان کا پول کھول دوں تو یہ میری ایک پریس کانفرنس کی بھی مار نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ آپ نے بالکل درست کہا. اس میں اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں تھوڑی سی ہسٹری میں سے آپ کو کچھ حوالے دینا چاہ رہا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کارنامہ نیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. اس طرح کی بغاوت کے الزام لگانا آپ 1960 کی دہائی میں دیکھیے, بنگلہ دیش میں ایک جگتو فرنٹ بنا تھا. وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک اپوزیشن کا ایک گروپ بنایا گیا تھا, اس پہ بغاوت کا الزام لگایا گیا اور مجیب الرحمان اس جگتو فرنٹ کی سربراہی کر رہے تھے. ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو بغاوت کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا, اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا پیارا ملک 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا جس کی آج تک ہم تلافی نہیں کر سکے. اس کے بعد اسی طرح ضیاء الحق صاحب نے کچھ لوگوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلایا, حیدرآباد کیس سٹارٹ کیا گیا. بھٹو صاحب جب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے تو انہوں نے بھی ایز اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یہی کام کیا تھا. انہوں نے کچھ اپوزیشن لیڈرز کے خلاف, خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا ANP جو کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی تھی بڑی مضبوط اس دور میں, ان کے خلاف ایک بغاوت کا مقدمہ شروع کر دیا تھا, اور وہ مقدمہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک نیا مارشل لا نہیں لگا اور پھر ان بیچاروں کو رہائی ملی. تو یہ کام ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایلیٹس کرتے آئے ہیں. جب انہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ بغاوت کے الزام میں سیاستدانوں کو اندر کر دیتے ہیں. پھر اسی الزام کے تحت نواز شریف کو سزائے موت سنائی گئی, اور یہ چیز بے نظیر کے بارے میں بھی خاصی اچھالی جاتی رہی کہ انہوں نے سکھ جو تھے انتہا پسند ان کی لسٹیں دی تھیں انڈین گورنمنٹ کو, تو وہ الزام بھی لگایا گیا, لیکن وہ خوش قسمت تھیں کہ ان پہ بغاوت کا مقدمہ نہیں بن سکا. تو یہ ایک پرانی ہسٹری ہے کہ جب اور انہیں کچھ نہیں ملتا تو یہ بغاوت کا مقدمہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن میں اس میں ایک جو خطرناک کام انہوں نے کیا تھا, اس نے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام بھی اس بغاوت کے مقدمے میں شامل کر دیا تھا, اور ایز اے ریئیکشن کے طور پہ یہ ہونے لگا تھا کہ آزاد کشمیر میں سے کچھ لوگ اٹھ کے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے والے تھے. اس پہ کچھ سمجھدار لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو سمجھایا اور یہ معاملہ کچھ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے باوجود ان کی حرکت دیکھیے کہ ایکس وزیر اعظم نواز شریف کا نام بھی ابھی اسی FIR میں درج ہے,
اور ان پہ ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہمارے پاس یہ ایک ہتھیار پڑا ہوا ہے. مطلب ہمارے ججز بھی لیکن میں پروگرام میں ٹائم نہیں ہے کہ میں نیا کوئی موضوع چھیڑ سکوں ناظرین، لیکن ہم بات کریں گے ان پکچرز کی، ان ویڈیو کی جو کہ ہمارے محکمہ زراعت والے جو ہیں بناتے ہیں، جس طریقے سے بنا کے بلیک میل ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ان ویڈیو کی کیا حقیقت ہے وہ یہاں پر جب مجھے بتائی گئیں تو میں خود سرپرائز ہو گیا کہ آپ کے گھر کی ویڈیو بنائی ہوئی ویڈیو کو بلر کر کے اور ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہو جائے گا، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں سمجھتا ہوں جس دن سیاست سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہو جائے گا اس وقت سے پاکستان شاید جو ہے کامیابی کی طرف جو ہے گامزن ہو جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے 100 سال بعد جو ہے وہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری بنے، لیکن ٹائم لگے گا. لیکن ہمیں ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. آپ آج نواز شریف کو دیکھ لیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے ہم نے دیکھا میڈیا پہ پابندی لگی ہوئی تھی 2 سال، اور اس کے بعد بڑی خاموشی سے ہٹا دی گئی. اور کچھ میڈیا جو مطلب ARY جیسا چینل وہ عمران خان کے خلاف بھی باتیں کرتا نظر آیا. تو اسٹیبلشمنٹ کی یہ جو یو ٹرنز ہیں یہ کسی وقت بھی کسی کو، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو وہ تعداد نہیں دی گئی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے کسی وقت. تو ان کو بھی جو ہے وہ ہمارے ایک بہت اچھے تجزیہ نگاروں کہتے ہیں صابن کی دیوار پہ حکومت دی گئی ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے اس کو جب چاہیں گرا سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ کلوزنگ ریمارکس دیں ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. جی بالکل، وہ آپ نے صحیح کہا، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال، اس کو کسی وقت بھی دھکا دے کے گرایا جا سکتا ہے. تو اٹس میٹر آف ٹائم، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کا ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گیا ہے، اور وہ بھی کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی طرح کوئی اس کا آلٹرنیٹ نکالا جا سکے. تو اللہ پاکستان کی حفاظت کریں اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. ہم سب کی دعائیں یہ ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اس سلسلے میں. جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا مقصد امریکہ سے بیٹھ کے پاکستان پہ تجزیہ کرنے کا ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اس کو نشانہ بنائیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ جمہوری حکومت کیا ہوتی ہے، دنیا میں کن کن ملکوں میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ حکمران ہیں، اگر ہیں تو اس ملک کی کیا حالت ہے. تو خدا کے لیے آپ لوگ جب بھی اپنی جو خبریں بناتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس خبریں ساری پاکستان سے ہی آتی ہیں، سوشل میڈیا کو آپ نے اب ایکسیپٹ کرنا ہے. دنیا آپ چاہیں، یہ بڈھے چاہیں یا نہیں چاہیں، یہ ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے. تو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، جو ادارے کے چیف لوگ ہیں، جو ہائی لیول لوگ ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کتنا اسٹرانگ ہے. تو اور یہ جو ہے ایک خبر جو ہے آپ کی اکانومی پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. ٹرمپ کی ایک نیوز جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اکانومی پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو اسی طرح پاکستان کے حوالے سے بھی، پاکستان دنیا کا کہتے ہیں کہ سینسیٹیو ملک ہے. وہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر حکمرانی کسی خاص طبقے کی یا پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہے. اور پاکستانی دنیا کے ہر ملک میں ہے، تقریباً ہر ملک میں ہے. تو اردو زبان جو ہے دنیا کے ہر ملک میں کہیں نہ کہیں بولی ضرور جاتی ہے. اگلے ہفتے تک کے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک نیا ٹاپک لے کر آئیں گے. ویسے پاکستان میں ٹاپک ایک ہی ہے کہ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. Washington Night Show with Asim Siddiqui.